الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تر امت مسلمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر انسانیت کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ الحمدللہ آج کے اس کمپیریٹیو ریلیجنس کلاس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے جس مذہبی تہوار کو عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں، وہ تہوار اس وقت کرسمس کا تہوار ہے جو اس وقت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ لفظ کرسمس کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کو منانے کی وجوہات کیا ہیں، ساتھ ساتھ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، اسلام کا جو بیانیہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو مذہب عیسائیت کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں، جو بنیادی طور پہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اگرچہ عیسائی کمیونٹی کے نزدیک اس میں مختلف رائے ہے، لیکن مجموعی طور پہ 25 دسمبر کو یہ تہوار مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ لفظ کرسمس جو ہے وہ کرائسٹ ماس اور کرسچن ماس کے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ جو کرائسٹ ماس کا لفظ ہے تو یہ بار بار لفظ استعمال ہونے کی وجہ سے کرسمس میں تبدیل ہو گیا ہے، تو آج اس لفظ کو جو ہے وہ کرسمس کہا جاتا ہے۔ اور کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا کافی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو جانا۔ جب ہم مذہب عیسائیت کے مقدس ترین کتاب ہولی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 2 میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات درج کیے گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں تو وہ اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بیت لحم میں ہوئی، اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو اس سے قبل جو ہے آسمان پر ایک خاص قسم کا ستارہ جو ہے وہ جگمگایا تھا، جو اس وقت کے بادشاہ ہیروڈ دا کنگ کے لیے ایک واضح طور پر پیغام تھا کہ اب جو یہ آنے والا ایک بچہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو ان کو حکمرانی اور ان کو منسٹری عطا کی جائے گی۔ تو وہ خاص قسم کا جو ستارہ جگمگایا تھا، تو آج بھی عیسائی کمیونٹی جو ہے وہ اسی خاص ستارے کو جو ہے وہ ایک علامت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس ستارے کو جو ہے وہ اسٹار آف بیت لحم کہا جاتا ہے، تو وہ یہ ایک سمبل کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مذہب عیسائیت کے ماننے والے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کی پیدائش کے موقع پہ اہل محلہ اور دیگر دور دراز کے علاقوں سے لوگ سفر کر کے آئے اور انہوں نے اس بچے کی زیارت کی اور اس بچے کو مختلف قسم کے تحفے تحائف پیش کیا۔ تو اسی یاد میں جو ہے وہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے جو ہے وہ ان کے ہاں ایک شخصیت ہے جس کو سانتا کلاس کہا جاتا ہے، تو سانتا کلاس بھی جو ہے وہ بچوں کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ اور سانتا کلاس جو لفظ ہے یہ ڈچ زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سینٹ نکولس کا نام ہے۔ سینٹ نکولس کو ڈچ زبان میں جو ہے وہ سانتا کلاس کہا جاتا ہے، اور یہ 14 صدی عیسوی میں جو ہے وہ یونانی بیشپ تھے، اور یہ بچوں کو چیزیں اور بچوں کو تحفے تحائف دینے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اسی لیے سینٹ نکولس کی یاد میں جو ہے وہ 6 دسمبر کو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سینٹ نکولس ڈے۔ یہ کیونکہ بچوں کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے 6 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور آج عیسائی برادری جو ہے وہ سینٹ نکولس جو بچوں کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، اسی کی یاد میں جو ہے وہ سانتا کلاس جو ہے وہ بچوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ سانتا کلاس کیونکہ ڈچ زبان کا لفظ ہے تو اس سے مراد یہی ہے وہی پادری جو بچوں کو تحفے تحائف دیتے تھے، تو آج بھی وہ بچوں کو تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسمس کے موقع پہ جو مختلف کلر اور مختلف رنگ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک سمبولک لینگویج کے ذریعے سے لوگوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر 3 رنگ ہیں، 3 کلرز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا رنگ ہے ریڈ۔ ریڈ کلر ہے، سرخ رنگ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے بلڈ آف جیزس کرائسٹ پیس بی اپان ہم،
اس میں عیسائی کمیونٹی کا کہنا یہ ہے کہ جو بلڈ جو ہے، جو سرخ رنگ ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام تر انسانیت کے گناہوں کو جو صاف کیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کروایا ہے، تو وہ اپنا خون پیش کر کے کیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مصلوب کیا ہے اور وہ کروسیفکشن ہوئی ہے، تو جس کی بنیاد پہ وہ انسانیت پہ جو ایک گناہ تھا وہ سارا کا سارا یعنی کہ ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، تو جس کی بنیاد پہ عیسائی کمیونٹی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سیویئر آف ہیومینٹی، کہ تمام تر انسانیت کے لیے وہ نجات دہندہ ہیں۔ تو سرخ رنگ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے جنہوں نے وہ انسانیت کے لیے قربان کیا۔ تو ایک علامت یہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ہرا رنگ، گرین کلر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کرسمس ٹری ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گرین رنگ اس بات کی علامت ہے کہ سرسبز و شادابی اور ہریالی آئے گی اور انسان کی زندگی جو ہے وہ ابد الآباد ہوگی، مطلب زندگی بھر وہ ہرا بھرا رہے، خوش رہے۔ تو یہ کرسمس ٹری کی ایک علامت ہے۔ دوسرا کلر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سنہری رنگ، گولڈن کلر۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بائبل میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے تحفے تحائف دیے، تو مختلف تحفے تحائف میں سے ایک تحفہ جو ہے آپ کو سونا بھی دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سونے کا تحفہ دیا گیا، تو یہ رائلٹی اور بادشاہت کی ایک علامت ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ کرسمس کے موقع پہ جو 3 کلر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے سرخ، ہرا اور سنہری رنگ۔ تو ان کا بھی ایک اپنا ایک میسیج ہے، ان کا بھی ایک سمبولک لینگویج کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے جو کرسمس تہوار منا رہے ہیں تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو وہ سانتا کلاس کا جو لفظ ہے وہ ڈچ زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے جو پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ اسلام کے نزدیک بنیادی طور پہ عقیدہ یہ ہے، اور اس وقت تمام تر مسلمانوں کو، مسلمان علماء، مبلغین، علماء، ائمہ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا ایک سنہری موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی ہے، گولڈن چانس ہے ان کے لیے کہ وہ اس وقت تمام تر عیسائی برادری، کرسچن کمیونٹی کے سامنے یہ بیان کر سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی روشنی میں کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور آپ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انجیل جو ایک مقدس ترین کتاب ہے وہ نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی دی جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو بن باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ ہے، اور آپ کو موجزانہ طور پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ معجزات دکھایا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جو برس کا مرض ہے، جذام کا مرض ہے اور کوڑ کا مرض ہے، تو مریض آپ کے پاس آتے، آپ اپنا دست مبارک ان پہ پھیرتے تو اس کے اللہ کے نام کی برکت سے ان کو جو ہے شفا ملتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو نہ تو صلیب دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے۔ عیسائی کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو مصلوب کر دیا گیا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ وما صلبوہ، ان کو نہ تو مصلوب کیا گیا ہے، اور یہودی جو کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو قرآن نے کہا وما قتلوہ، کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آپ کا نزول ہوگا، آپ کا زندہ یعنی کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اب دوبارہ یعنی کہ زمین پر آپ کا ظہور ہوگا، آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر آپ دجال کو قتل کر دیں گے۔ صلیب جو ہے، جو کراس ہے، جو کرسچن کمیونٹی کی مطلب ایک ریلیجس سمبل ہے، اس کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کو آپ ذبح کر دیں گے، اور جزیہ آپ ختم کر دیں گے، اور پھر آپ جو ہے بحیثیت نبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور اسلام کا پیغام دیں گے، اور پوری انسانیت کو آپ یہ دعوت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو یہ آپ کی دعوت کا مرکز اور محور ہوگا، اور پوری دنیا میں آپ اسلام کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں گے، اور زندگی کا ایک بیشتر حصہ گزاریں گے۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، زندگی کا حصہ گزارنے کے بعد پھر آپ کو جب انتقال ہو جائے گا تو روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوگی۔ تو یہ اسلام کے نزدیک ایک عقیدہ ہے۔ تو اس وقت تمام تر مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کرسچن کمیونٹی کے سامنے یہ بیان کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے، اور سورہ مریم میں کس طرح مریم علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں اور دیگر قرآن پاک کی بیشتر آیات میں اور احادیث میں
عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو مسلمانوں کا نظریہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ان کو بیان کیا جائے، کیونکہ ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کو علم ہے وہ علم ہے جو ہولی بائبل سے ان کو ملا ہے، اور ان کے جو ریلیجیس کمیونٹی نے ان کو بیان کیا وہ علم ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصور ہے وہ ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔